یہ ایلزابتھ فرزل کی کہانی ہے جس نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس کو فرزل کیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایلزابتھ فرزل صرف 18 سال کی تھی جب وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ غائب ہونے کے 24 سال کے بعد پولیس نے ایلزابتھ فرزل کو ڈھونڈ لیا اور جس جگہ سے ڈھونڈا وہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ ایلزابتھ 6 ستمبر 1966 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ ایلزابتھ کے والد کا نام جوزف فرزل تھا اور والدہ کا نام روز میری تھا۔ ایلزابتھ کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ ایلزابتھ بچپن سے ہی اپنے والد کے غصے اور مار پٹائی سے بہت تنگ تھی۔ ایلزابتھ جب 18 سال کی ہوئی تو وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بہتر زندگی جینا چاہتی تھی۔ ایلزابتھ نے اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن 29 اگست 1984 کو ایلزابتھ اچانک غائب ہو گئی۔ ایلزابتھ کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جب ایلزابتھ کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو ایلزابتھ کی والدہ نے اس کی مسنگ کمپلینٹ پولیس میں درج کروا دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایلزابتھ کے گھر ایک لیٹر آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایلزابتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بیحد خوش ہوں، اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہینڈ رائٹنگ بھی ایلزابتھ کی ہی تھی۔ یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ ایلزابتھ کی کسی دوست کو ایلزابتھ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایلزابتھ کے والد نے یہ لیٹر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اور باقی سب کو یہی لگا کہ ایلزابتھ نے اپنا گھر اپنی مرضی سے چھوڑا ہے اور یہ کیس کلوز کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی کہ ایلزابتھ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید تھی۔ اس بیسمنٹ کے 8 دروازے تھے اور ہر دروازے کی چابی صرف جوزف فرزل کے پاس تھی۔ ایلزابتھ 24 سال سے اپنے گھر کے چھوٹے سے بیسمنٹ میں ہی قید رہی۔ یہ روم ساؤنڈ پروف تھا اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی والد جوزف فرزل تھا۔ ان 24 سالوں میں ایلزابتھ کے والد نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی دماغی طور پہ بیمار شخص ہی کر سکتا تھا۔ جوزف ایلزابتھ کے پاس ہر 3 دن کے بعد کھانا اور پانی لے کر جاتا۔ شروع میں جوزف تو ایلزابتھ کو خوب مارتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ رویہ بدل گیا۔ ایلزابتھ ان 24 سالوں میں 7 دفعہ پریگننٹ ہوئی اور یہ سب کرنے والا اس کا اپنا باپ تھا۔ ایلزابتھ اور اس کے بچوں کو بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رہنا پڑ رہا تھا۔ ایلزابتھ کے بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوزف یہ سب کچھ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ہی کر رہا تھا اور 24 سال تک کرتا رہا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، لیکن کوئی بھی کرائم پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایلزابتھ کے 7 بچوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ 3 بچے ایلزابتھ کے ساتھ قید میں تھے اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اسی کے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ شیطان نما انسان جوزف 3 بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنی فیملی سے کہتا کہ یہ ایلزابتھ فرزل کی ناجائز اولاد ہے جو ایلزابتھ یہاں رکھ کے چلی جاتی ہے۔ ایک دن 3 بچے جو ایلزابتھ کے ساتھ قید میں تھے، ان میں سے ایک بچی جس کا نام کرسٹین تھا، قید میں رہ کر بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ایلزابتھ نے اپنے والد جوزف کو، جو اس بچی کا بھی ناجائز والد تھا، ایلزابتھ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس بچی کو ہاسپٹل لے جایا جائے۔ جوزف نے یہ بات مان لی۔ جب جوزف کرسٹین کو ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس بچی کو چھوٹی سی عمر میں کڈنی فیلئر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ کرسٹین جوزف کی کیا لگتی ہے تو جوزف نے کہا کہ وہ اس کو سڑک پر ملی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بات پر بالکل یقین نہ کیا اور پولیس کو فوراً انفارم کر دیا۔ پولیس کو جوزف کی بات پر بالکل یقین نہ آیا اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ جوزف پولیس کی انویسٹیگیشن سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ پولیس کہیں میرے گھر کی تلاشی نہ لے لے۔ اسی خیال سے اس نے اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایلزابتھ اپنے 2 بچوں کے ساتھ تیسری بیٹی کرسٹین کو ہاسپٹل بھیجنے پہنچ گیا۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو جوزف پر پہلے ہی شک تھا۔ انہیں میں سے ایک ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فائنلی 26 اپریل 2008 کو جوزف، جس کی عمر اس وقت 73 سال تھی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 19 مارچ 2009 میں جوزف فرزل کو عدالت میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ فرزل اب تک عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کو ایک ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں ذہنی طور پر بیمار قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایلزابتھ کا مکمل علاج ہوا۔ 24 سال وہ جس ٹارچر سے گزری، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ناردرن آسٹریلیا ایک چھوٹے سے شہر میں نئی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔